نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ سے آیا مقدسہ نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ ہم آج عرض کریں گے، اور جو صدیق اکبر کے دشمن ہیں، عمر فاروق کے دشمن ہیں، عثمان غنی کے دشمن ہیں، حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کے دشمن ہیں، اہل بیت اطہار امام حسن امام حسین کے دشمن ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور جو ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں شان بڑھانے میں، ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور ایک بات میں اس سے پہلے کہ شروع کروں، ہمارے لیے کسی آدمی کی ذات، کسی صحابی کی ذات، کسی تابعی کی ذات آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل جس کو اللہ نے کائنات کے لیے بنایا ہے وہ نبی علیہ السلام ہی ہیں، جسے اللہ نے آئیڈیل بنایا تمام کائنات کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی ذات تم سب کے لیے آئیڈیل ہے، اور جن سے نبی علیہ السلام نے تعلق رکھا ان سے تمہیں تعلق رکھنے کا حکم دیا۔ آئیڈیل جو ہے آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے، بس
ایک ذاکر شیعہ کی یوٹیوب پہ تقریر میں نے سنی، وہ بڑا عجیب سا لفظ بول رہا تھا، لیکن بولتا وہ کہ اتنی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی کہتا ہے کہ صدیق اکبر بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، عمر فاروق بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، عثمان غنی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت علی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے نہ ابو بکر صدیق کو آئیڈیل بنایا، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بنایا، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بنایا، نہ حضرت علی کو بنایا۔ آئیڈیل جو بنایا تمام کائنات کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے سب کے لیے پرفیکٹ آئیڈیل۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس حضرت علی کا آئیڈیل بھی نبی علیہ السلام کی ذات، حضرت عثمان غنی کا آئیڈیل بھی نبی علیہ السلام کی ذات، حضرت عمر فاروق کا آئیڈیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صدیق اکبر کی ذات کا آئیڈیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور جو تمام کائنات کا آئیڈیل ہے، خاص طور پہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا آئیڈیل ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا آئیڈیل مان لیں تو نیچے کے سارے اختلاف ختم، بالکل ختم۔ اور پہلا امام جس کو تم آئیڈیل ہی مانتے، پہلا امام، پہلا حاکم نبی علیہ السلام نے خود چنا اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو پہلا امام کون ہوا؟ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو کون بنا؟ صدیق اکبر۔ اللہ کے رسول نے انہیں آئیڈیل بنا دیا، حالانکہ ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا اپنی تقاریر میں، خاص طور پہ میں تو نہیں کہتا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ باقی دنیا کے آئیڈیل تو آئیڈیل ہی ہیں، چبل بھی آئیڈیل ہے۔ کئیوں کے مضامین ہم نے پڑھے ہیں اسکول کالج کے دور میں، اور وہ تو آئیڈیل عجیب سائنس جو جس نے ڈارون نے بندر سے انسان کو بنا دیا، بندر کی اولاد بنا دیا، لوگ تو اس کو بھی آئیڈیل اپنا مانتے ہیں۔ اس لیے تو ہدایت نہیں آ رہی، گمراہی جا رہی ہے۔ اور آج کا چند خبیثوں کا، چند جہلوں کا آئیڈیل، احمد عیسیٰ بھی آئیڈیل ہی ہے، جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
اور مرزا غلام احمد قادیانی مرزائیوں کا آئیڈیل ہے. مرزائیوں کو بھی قرآن پاک اوپر سے اکثر کو ہم نے سنا ہے مناظرہ کرنے آ جاتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور گدھے کے بچوں پہلے قرآن پاک تو سیکھو. ان کے بڑوں کو بھی نہیں آتا. جو آج کا ان کا ہے نا خلیفہ، موجودہ خلیفہ کو بھی قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا. ہاں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. اکثر وہ پہلے تو اپنی تقریر میں قرآن پاک پڑھتا ہی نہیں. اور جو اس کو خلیفہ اپنا مان رہے ہیں کبھی اس سے وہ کہ اپنے خلیفہ کو خلیفہ صاحب ہمیں قرآن پاک سنا، اس کو نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. اور ان کے جو یوٹیوب پہ آتے اتنے ترلے باندھے ہوتی ہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں آتا. اور اسی طرح اہل تشیع جو ہیں ان کے ذاکروں کو قرآن پاک نہیں آتا. آیات اکثر غلط پڑھیں گے، ترجمہ اپنی مرضی کا کریں گے. اور اہل بیت اطہار کی شان میں غلو کریں گے. حضرت علی کو خدا بنا بیٹھتی ہیں. ہاں اصول کافی ان کی بہت بڑی کتاب ہے، وہ ساری کی ساری کہتی ہے قرآن غلط ہے، بالکل کہتی ہے. اور جنہوں نے قرآن پاک کو غلط کہنا ہے، صدیق اکبر کو کہاں چھوڑنا ہے؟ انہوں نے صدیق اکبر کو کہاں چھوڑنا ہے؟ پہلا امام بنانے والے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. اور نبی علیہ السلام کا منتخب کیا ہوا بندہ، اس کو تو آئیڈیل مانا جا سکتا ہے. آئیڈیل مانا جا سکتا ہے، لیکن ہم مجھ سے بھی آئیڈیل نہیں کہتے. قطر نے کسی مولوی نے نہیں کہا آج تک، کسی تقریر میں نہیں کہا. بعض از انبیاء خیر بہتر ہے صدیق اکبر. انبیاء کے بعد سب سے بہترین، اگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کسی انبیاء کے بعد کسی آدمی کا ذکر کرنا چاہتا ہے، بہتر آدمی کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو صدیق اکبر کا ذکر کرو. اور قرآن پاک نے تصدیق کی مور لگا دی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کچھ جتنا مرضی بھونکتا رہے، آصف بھونک کے باہر نکل گیا، اب پتہ نہیں کہاں جا مرا ہے، ایران گیا ہے یا جرمنی چلا گیا ہے. آئیڈیل صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے، جس کو قرآن پاک خود اللہ نے دنیا کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا اور فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، ضرور تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات ہے. نبی علیہ السلام کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، گفتگو کرنا سب آئیڈیل ہے. سب ماننے والوں کو، خاص طور پہ ماننے والوں کو لکم نے بتایا کہ خاص طور پہ تمہیں ماننے والوں کو کہا کہ آئیڈیل جو ہے وہ حضرت علی کی ذات نہیں، امام حسن امام حسین کی ذات نہیں، عمر فاروق کی ذات نہیں، عثمان غنی کی ذات نہیں، حضرت صدیق اکبر کی ذات نہیں. آئیڈیل ہے
تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آئیڈیل ہے۔ صحابہ کرام تو ایک ہمیں محبت کا طریقہ بتاتے ہیں کہ دین کے ساتھ کس طرح کیسا طریقہ اپنانا ہے۔ نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے محبت کیسی کرنی ہے، وہ ہمارے لیے مشر راہ ہیں، راستے کی روشنی ہیں کہ اس آئیڈیل تک پہنچنا ہے تو ان راستوں سے ہو کے چل جانا ہے، تابعین سے، صحابہ سے، تبع تابعین سے، تابعین سے، پھر صحابہ سے ہو کر آئیڈیل تک پہنچنا ہے، ایک آئیڈیل تک۔ تو ان راستے سے، یہ راستے ہیں جو صحابہ کرام نے اپنائے ہیں، یہ مشعل راہ ہیں آئیڈیل تک پہنچنے کے۔ یہ آئیڈیل تک پہنچنے کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ، اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے یہ راہ ہے۔ آئیڈیل صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے، صرف نبی کی ذات ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر تم کسی اور کو آئیڈیل بناؤ گے تو گمراہ ہو کے مرو گے۔ یہ شیعہ اس لیے تو گمراہ ہیں، اس لیے تو ان کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ نہیں پڑھنا نہیں آتا، اگر پڑھ بھی لے تو غلط ملتحد پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن شیعہ ہو جائے تو اس کو قرآن بھول جاتا ہے، قرآن کی صحیح قرأت کرنی ان کو نہیں آتی۔ لیکن جب بھی ان کے خاص طور پہ ذاکرین اپنی بات منوانے کے لیے جب بھی بکواس کریں گے، جب بھی عجیب زیادہ سخت لفظ میں بولتا، جب بھی کہیں کہ تو صحابہ کی شان میں ہی بولیں گے۔ آصف جو ہے اس نے بھونک جو مارنی تھی، بھونک کر دفع ہو گیا، پاکستان کے اندر ایک شر پیدا ہو گیا، شیعہ سنی کا فساد ہو گیا۔ کوئی خدا کا خوف کر لو اہل تشیع ذاکرین، تمہارے پاس علم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا مطالعہ کر لو۔ جب تم کسی اور کو، حضرت علی کو آئیڈیل بناؤ گے تو لڑائی ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ اور جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا تو تم جواب ہی نہیں دے سکتے، ایسی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک ہی بات بتا دی، یہی ہے، رسول کافی اٹھا کے دیکھو 3-4 باب اسی پہ ہیں کہ قرآن پاک غلط ہے، موجودہ قرآن پاک غلط ہے، اور پھر موجودہ قرآن پاک کی آیات مقدس 6666 تمہاری اصول کافی نے بتائی ہیں، جبکہ قرآن پاک کی آیات مقدس 3349 وہ بھی غلط بتائی اصول کافی نے۔ جو دنیا میں مشہور چیز ہے نا 6666 یہ تعداد غلط ہے، اصول کافی نے غلط بتائی ہے۔ موجودہ قرآن پاک کی تعداد ہے 6666، اور جو صحیح ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے آیات مقدسات بسم اللہ سمیت 113 بسم اللہ سمیت کل آیات مقدسات جو ہیں وہ 6349 ہے۔ اب اسی چیپٹر کو تم اپنی اصول کافی سے نکال نہیں سکے، اور تمہارے بڑے بڑے آج بھی یہی کہتے ہیں، جن سے زبانی ہم نے سنا ہے، بچپن سے سنتے آئے، مولوی ہونے کے بعد سنتے آئے ہیں،
اور آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن پاک غلط ہے، اور تمہارا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن پاک غلط ہے، امام مہدی آئیں گے تو وہ قرآن پاک جو لائیں گے تو وہ صحیح ہوگا، ان کے پاس صحیح نسخہ ہے، اور وہ پیدا ہو کر چھپے ہوئے ہیں، نظروں سے اولے ہیں۔ اور پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح خضر علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے، اسی طرح امام مہدی جو ہے نا وہ نظر سے اولے ہیں، نظر سے چھپے ہوئے ہیں۔ کتنا غلط عقیدہ ہے، جس کا نہ کوئی منہ ہے، نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے۔ اور صدیق اکبر کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور ہم سب کا خاص طور پہ بریلوی اور اہل تشیع کا یہ پکا نظریہ اور پکا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اللہ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اہل دیوبندی اور اہل حدیث یہ وہابی وہ اس کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی قرآن پاک کے دلائل دیتے ہیں، اہل تشیع بھی اور بریلوی بھی اس بات پہ پکی ہیں کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ اب جب ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تو کیا وہ صدیق اکبر کو اپنی مصلی پہ کھڑا کرتے کہ یہ صدیق میری بیٹی سے ظلم کرے گا، باغ فدق نہیں دے گا؟ جب یہ عقیدہ ہی ہے اہل تشیع ہو، جب تمہارا یہ عقیدہ ہی ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کئی پیشین گوئی فرمائی جو اب قیامت تک پوری ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، کیا نبی علیہ السلام کو یہ نہیں نظر آیا کہ صدیق تو میری بیٹی سے ظلم کرے گا، اور جو اس بات کا نظریہ رکھتا ہے خدا کی لعنت ہے اس پر، لعنت ہے خدا کی اس پر، کیونکہ یہ پہلا امام نبی علیہ السلام کا منتخب کیا ہوا، اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا، اور نبی علیہ السلام نے جن کے پیچھے 3 دن تک نمازیں ادا فرمائیں، صدیق کی وہ شان ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کو معلوم نہ ہوا؟ جھوٹ بولتے ہیں اہل تشیع، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ نماز پڑھتے ہوئے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت عائشہ الصدیقہ، حضرت حفصہ، ان پر یہ کیا کہوں عجیب سے الفاظ بولتے ہیں، بلکہ وہ لعنت کے لفظ استعمال کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا ایسے عقیدے کی نماز ہو جاتی ہے؟ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب ایسا عقیدہ رکھنا ہے تو خدا کی لعنت ہے، ہم بھی ان پر لعنت بھیجتی ہیں۔ اس لیے تو ہمارا اور ان کا اتحاد نہیں ہوتا، اور اکابرین نے اس لیے تو ان کو کافر قرار دے دیا۔ قرآن پاک کو صحیح یہ نہ مانے، حضرت علی کو خدا یہ کہیں، ان کا عقیدہ یہ ہو کہ بھائی آنی تھی حضرت علی کے پاس تو چلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی، جبریل بھول گیا، جبریل بھی بھول سکتا ہے، اللہ بھی بھول سکتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو حضرت علی کی عمر تھی 10 سال، تھی 10 سال، جبریل کیسے بھول سکتا ہے؟ 10 سال کے بچے ابھی جوان ہوتے تو شاید اور روڑا پڑ جاتا،
پھر خواہ مخواہ اس کو چھلا دینا، فلاں کرنا، ڈھینگ کرنا. اور نماز بھی یوٹیوب پہ تو تمہاری نماز بھی جاری کر دی جس پہ تم ان حضرات پر، ان ہستیوں پر لعنتیں بھیج رہے ہو. کو خدا کا خوف کر لو، اس سے ہٹو، اپنے اصول کافی کو صحیح کر لو، اصول کافی کو صحیح کر لو جس کو آج تک تم صحیح نہیں کر سکے. اختلافات ہوتے ہیں، یہ اختلاف تھی، یہاں رکھا گیا، یہ ہوتا. بالکل قرآن کو غلط کہہ دینا کسی نے جرت نہ کی، لیکن انہوں نے کر لی جرت. 17,000 آیتیں تھیں جو قرآن تھا کن کا؟ اہل تشیع کا. 17,000 آیتیں تھیں. اور جو موجودہ قرآن ہے، باقر مجلسی سورۃ یوسف کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ یہ شرابی صحابہ کے خوشی کے لیے لکھا گیا. سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ باقر مجلسی جو تفسیر کی ہے، جس پہ لڑائی جھگڑا عام رہا، وہ خدا کا خوف کر لو، صدیق اکبر کی شان کو دیکھ لو. اتحاد اسی صورت میں مسلمانوں کا ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو صحیح مانیں گے، قرآن مجید کو صحیح مانیں گے. آئیڈیل ہمارا آقا علیہ السلام کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت ہے، پیار ہے. جو ان سے پیار کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے پیار کرے گا. ان سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو خدا بنا بیٹھے، ان کو اپنا اوپر والا درجہ دے دے جس سے واپس ہٹنا بھی مشکل ہو جائے. صحابہ سے پیار ہے، صحابہ سے الفت ہے. یہ سارے مشعل راہ ہیں، یہ راستے کی روشنیاں ہیں جو مصطفیٰ تک پہنچائیں گی اس حسوہ تک جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہی تمہارے لیے نمونہ ہے. اب آیا مقدسہ کا ترجمہ کر لیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر ترجمہ رہ جاتا ہے. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، مگر اللہ نے اس کی مدد کی. تم نے اس کی کوئی مدد نہ کی، مگر ضرور اللہ نے اس کی مدد کی. یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم بھی کچھ نہ کر سکے لیکن اللہ نے اس کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جو اس وقت مسلمان تھوڑے تھے نا، جب کہ وہ نکلا اپنے گھر سے، اس اخرجہ الذین کفروا، کافروں کے جھنڈ سے نکلا، کافروں کے پاس سے نکلا. نکلنے والا نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اخراجہ کا معنی نکالا بھی ہے. جب اس کو نکالا کافروں نے اس کے گھر سے، ثانی یسنین، دوسرا اس کا، دونوں میں سے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس کو، یعنی نبی علیہ السلام کو کہا اس کے ساتھی صحابی رسول نے. وہ کون تھے؟ صدیق اکبر. جب اپنے ساتھی کو کہا، اس کے ساتھی نے، لصاحبی، ساتھی نے کہا کہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو پھر دوسرے ساتھی نے صاحبی، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن. نبی علیہ السلام نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر. تصدیق فکر نہ کر، میں جو ہاں، آئے اور میں جو ہاں. لیکن یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا ان اللہ معنا، اللہ جو ہے ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے.
لا تحزن ان اللہ، غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ جو ہے معنا ہمارے ساتھ، اللہ جو ہے ہمارے ساتھ، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس بات کا غم؟ کتنا پیارا الفاظ ہے، محبت کی گفتگو ہے، پیار کی گفتگو ہے، اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے، سر پہ خطرہ ہے کہ اگر وہ پاؤں کی طرف دیکھے تو سیدھی نظر صدیق اکبر پر پڑتی ہے، سیدھی نظر آقا علیہ السلام پر پڑتی ہے، تو صدیق اکبر نے عرض کی ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر سکون اتار دیا، سکینت اتار دی، رحمت اتار دی، اور محبوب کے صدقے صدیق اکبر پر بھی رحمت ہو گئی۔ جی ہاں، اللہ نے معنا فرمایا فانزل اللہ سکینتہ، پس اس نے اپنی سکینت اتار دی علیہ، اس پر، محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی مدد کی، اس کی مدد کی، یعنی اپنے محبوب کی مدد کی ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ڈھنگ کو، کافروں کے رنگ کو، کافروں کی بات کو، کافروں کے کلمے کو جھیکا، نیچے گرا دیا، ان کی بات دھری کی دھری رہ گئی، ان کی بات کو